السلام علیکم۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق جدہ کی بندرگاہ کے قریب ایک ایرانی تیل بردار جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے ایرانین نیشنل کمپنی کے حوالے سے بتایا ہے کہ دھماکے کے باعث 2 تیل بردار جہازوں کو آگ لگ گئی۔ میزائلوں کا نشانہ بننے والا جہاز جدہ سے 60 کلومیٹر بحیرہ احمر میں موجود تھا۔ جہاز کو بھاری نقصان پہنچا اور اس میں سے تیل بہنا شروع ہو گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ دونوں جہازوں کا عملہ محفوظ ہے، تاہم اس حملے سے متعلق سعودی عرب کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی سعودی حکام نے رابطہ قائم کرنے پر فوری طور پر کوئی رد عمل دیا۔ اس واقعے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 2% اضافہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب کی ارامکو کمپنی کے تیل صاف کرنے والے پلانٹس پر ڈرون حملے ہوئے تھے، جن کی ذمہ داری یمن میں موجود حوثی باغیوں نے قبول کی۔ تاہم سعودی عرب نے اس کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ان حملوں میں 18 ڈرونز اور 7 کروز میزائل استعمال ہوئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب ایران کشیدگی کم کرانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وہ اتوار کو ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے فوری بعد سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے۔ دورہ سعودی عرب میں وزیر اعظم سعودی قیادت سے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی پیش رفت پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب میں فیوچر سرمایہ کاری میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت پرنس سلمان نے دی ہے، جبکہ بھارت کے وزیر اعظم کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے ایک انوکھی اسکیم جاری کی ہے، جس میں اگر دلہا باتھ روم میں سیلفی لے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ اس کے گھر میں باتھ روم موجود ہے تو اس کی دلہن کو 51,000 روپے تحفے میں ملیں گے، جس کے لیے درخواست صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب دلہن یہ ثابت کر دے کہ اس کے ہونے والے شوہر کے گھر میں باتھ روم موجود ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری افسران ہر جگہ باتھ روم نہیں چیک کر سکتے، لہٰذا وہ دلہا سے باتھ روم میں کھڑے ہو کر سیلفی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ باتھ روم میں کھڑے ہو کر سیلفی لینے کی شرط صرف دیہاتی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ شہر کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ایک شہری کا کہنا تھا کہ اسے بتایا گیا ہے کہ جب تک دلہا باتھ روم میں موجود اپنی تصاویر فراہم نہیں کرے گا تب تک قاضی اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ باتھ روم کے حوالے سے حکومت کی اسکیم 2013 سے ہے، تاہم اس میں تصویر کا اضافہ حال ہی میں کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اس حوالے سے پالیسی میں کچھ نرمی تھی، جس میں دلہا کو شادی کے 30 دن کے اندر باتھ روم بنانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو دوبارہ دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہزاروں فوجی شام بھیج کر ترکی کے خلاف جنگ جیت سکتا ہے۔ ترکی کے خلاف کارروائی کے بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن ہے کہ ہزاروں فوجی بھیجیں اور عسکریت پسندی سے کامیابی حاصل کریں، اور دوسرا آپشن ہے کہ ترکی کو مالی طور پر اور سخت پابندیوں سے نشانہ بنائیں، جبکہ تیسرا آپشن ہے کہ ترکی اور کردوں کے مابین معاہدہ کروا دیں۔ داعش سے متعلق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم داعش کو مکمل طور پر شکست دے چکے ہیں، ہم نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا ہے، اب شام میں ترکی کے زیر اثر علاقے میں کوئی فوج نہیں، اور اب ترکی 200 سال سے آپس میں لڑنے والے کردوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ترکی نے شام میں فوجی آپریشن کا فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی فوج کو وہاں سے بے دخل کرنے کے اچانک فیصلے کے فوری بعد کیا، جبکہ ٹرمپ کے فیصلے کو واشنگٹن میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جرمنی کے شہر ہیلی میں بدھ کو یہودیوں کی عبادت گاہ پر ہونے والا حملہ، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ حملہ آور اپنی ساری کارروائی کو لائیو اسٹریمنگ ویڈیو پلیٹ فارم پر براہ راست نشر کر رہا تھا۔ مشتبہ شخص نے حملے کی پوری کارروائی نشر کی۔
بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور آسٹریلیا کے شہر کرائسٹ چرچ میں مسجد پر حملے میں ملوث دہشت گرد کی جانب سے فیس بک لائیو براڈ کاسٹ کی نقل کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ نشریات کے دوران انگریزی زبان میں بات کرتے ہوئے حملہ آور نے اپنی شناخت اینون کے نام سے کرائی اور کہا کہ وہ ہولوکاسٹ کے تاریخی واقعے کو نہیں مانتا۔ حملے کا آغاز کرنے سے پہلے کار میں نشریات کا آغاز کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ سارا کیا دھرا خواتین کی آزادی کی تحریکوں کا ہے، جس کے نتیجے میں مغرب میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور ان سب مسائل کی جڑ یہودی ہیں۔ براہ راست نشریات 35 منٹ تک جاری رہی۔ اس بات کی تصدیق کنگز کالج لندن کے انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن نے کی ہے، جسے آن لائن شیئر بھی کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مسلح شخص نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا جس پر کیمرہ نصب تھا، جبکہ اس نے فوجی نوعیت کی وردی پہن رکھی تھی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ عبادت گاہ پر گولیاں چلانے سے پہلے حملہ آور نے دروازہ کھولنے کے لیے دیوار پر فائر کیا، پھر قریبی یہودی قبرستان پر دیسی ساختہ گرینیڈ پھینکے، پھر ایک راہگیر خاتون کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ یہ حملہ یوم کپور کے اہم یہودی تہوار کے دن کیا گیا، جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمساری کا اظہار کرتے ہیں۔ مقامی یہودی برادری کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ اس وقت عبادت گاہ کے اندر 80 کے قریب عبادت گزار موجود تھے، تاہم داخلی دروازے پر کیے گئے سیکیورٹی اقدامات کے نتیجے میں بچت ہو گئی۔ آخر میں حملہ آور نے کہا، معاف کرنا لوگو، تمہارے نصیب میں یہی کچھ تھا۔